رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ حضرات چند اعلانات ہیں، وہ آپ حضرات سماعت فرما لیجئے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال جلوس مہندی جو برآمد ہوتا ہے یہیں بی ایس ٹی بلاک سے، اس میں آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی گئی ہے۔ اس کا وقت ہے 4 بجے سپہر 7 محرم کو۔ آپ حضرات جو قدیمی جلوس ہیں ان میں ضرور شریک ہوں تاکہ احساس ہو کہ یہ قدیمی جلوس ہے۔ جلوس مہندی میں ضرور شرکت کیجئے، اس لیے کہ ایک طبقہ مہندی کے جلوس کی مخالفت بھی کرتا ہے، تو آپ حضرات جلوس مہندی میں ضرور تشریف لائیے گا۔ اس میں قبل جلوس میں مجلس کو خطاب فرماؤں گا اور اس کے بعد انجمنائے ماتمی جو ہیں وہ نواخوانی اور سینہ زنی کریں گی۔ دوسرا اعلان آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کاٹن روڈ کمشنر ہاؤس کے سامنے سے جو دریا والا علم 8 محرم کو ہر سال برآمد ہوتا ہے، وہ اس سال بھی انشاءاللہ برآمد ہوگا۔ دن میں 2 بجے برادر عزیز خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا یعصوب عباس صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے، اور اختتام جلوس کے اوپر میں ذکر مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اذان علی اکبر کے عنوان سے ہونے والی مجلس جو ہے وہ انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ زینبیہ امام بارگاہ بوری محلہ میں منعقد ہوگی۔ آپ سبھی حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے ذکر مصائب پڑھنے کا شرف مجھے حاصل ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب عاشور زینبیہ امام بارگاہ میں مجلس جب ختم ہوتی ہے اس کے فوراً بعد باہر انجمن مشق سکینہ کی جانب سے مجلس عزا منعقد ہوتی ہے۔ اس کے بعد خونی ماتم ہوتا ہے
اور شبیہ ذوالجنا برآمد ہوتا ہے، اس میں بھی آپ سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ شام غریبہ کے عنوان سے زینبیہ امام بارگاہ میں مجلس اذان جناب سلمان صاحب کی جانب سے منعقد ہوتی ہے، جس کو مجھے کو خطاب کرنا ہوتا ہے، اور اس شام غریبہ کی مجلس کے بعد شمعوں کا جلوس بھی زینبیہ امام بارگاہ سے برآمد ہوتا ہے، اس میں بھی آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ اور اب اگر جو اعلان میرے ذہن میں رہ گیا ہو اسے معاف کیجیے گا۔ اور دیکھیے وہ اذان علی اکبر کے عنوان سے گونڈی میں ہلوری امام باڑے میں رات 2 بجے مجلس اذان منعقد ہوگی، اس میں بھی آپ سے شرکت کی گزارش ہے۔ اس میں بھی مجھے ذکر مصائب عرض کرنا ہے۔ مغل مسجد میں اذان صبح کے بعد، نماز صبح کے بعد اذان علی اکبر کی مجلس منعقد ہوگی، اس میں بھی ذکر مصائب مجھے عرض کرنا ہے، اس میں بھی آپ سے شرکت کی گزارش ہے۔ اس عشرے کے بانیان میں ہمارے مظہر بھائی انجمن علمداریہ کے جو سرپرست ہیں وہ علیل ہیں، لیکن اپنی علالت کے باوجود وہ روز مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کیجئے محمد و آل محمد کے وسیلے سے پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ میری والدہ بھی بیمار ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کیجئے کہ پروردگار عالم صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ حضرات اب مل جل کے ایک بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ حضرات آپ کے اذان عالیہ میں ہے کہ نور اور ظلمت کے عنوان پہ یہاں مجالس منعقد ہو رہی ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں ظلمت کے نمائندے کون ہیں اور نور کے نمائندے کون ہیں میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، اور آپ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور خدا بحق کے زہرا ہر حسینی کو، ہر شیعہ کو، ہر محب اہل بیت کو صحت و سلامتی، تندرستی اور طول عمر عنایت کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر آل محمد میں شرکت کرے۔ ایک اور بلند اور صلوات بھیجئے محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، سلسلہ نور تو بہت پرانا سلسلہ ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی نور موجود تھا۔ نہ آدم تھے، نہ بنی آدم، نہ نوح تھے، نہ کشتی نجات، نہ ابراہیم تھے، نہ آتش نمرودیت، نہ موسیٰ تھے، نہ کوہ طور، نہ عیسیٰ تھے، نہ قوت گویائی، نہ سلیمان تھے، نہ عظیم سلطنت، نہ یوسف تھے، نہ حسن و جمال، نہ سلیمان تھے، نہ عظیم سلطنت، نہ عیسیٰ تھے، نہ قوت گویائی، نہ زمین تھا، نہ آسمان، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ بزم انجم آراستہ ہوئی تھی، نہ پھولوں کو مہک ملی تھی، نہ کلیوں کو چٹک ملی تھی، نہ سمندروں کو وسعت ملی تھی، نہ پہاڑوں کو بلندی ملی تھی۔ یا وہ وحدہ لا شریک تھا یا نور تھا۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ انا و علی من نور واحد۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں تھا مگر نور تھا۔
محمد و آل محمد کا نور تھا. ہم نور کے ماننے والے ظلمت پرست افراد کو یہ ضد ہے کہ آپ انہیں خاک مانیے، جیسے ہم ویسے وہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک طبقہ رسول کے لیے بھی یہ کہتا ہے کہ ہم میں ان میں فرق کیا ہے، جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں. ہمارے بھی دو ہاتھ، ہماری بھی زبان، ہماری بھی دو آنکھیں، ہمارے بھی دو کان، ہم بھی جسم رکھتے ہیں، وہ بھی جسم رکھتے ہیں. دیکھیں دیکھنے میں ہاتھ پیر ہیں مگر وہ ہیں، ہم ہیں. وہ ہیں، ہم ہیں. ہمارے ہاتھ ہمارے ہیں، ہمارے پیر ہمارے ہیں، ہماری زبان ہماری ہے، ہمارا چہرہ ہمارا ہے، ہمارا نفس ہمارا ہے، ہمارا دوست ہمارا ہے، ہمارا دشمن ہمارا ہے. لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ ید اللہ ہیں، جن کی زبان لسان اللہ ہے، جن کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جن کا سینہ جم اللہ ہے، جن کے ہاتھ ید اللہ ہیں، جن کے چاہنے والے رحمت اللہ ہیں، جن کے دشمن لعنت اللہ ہے. رحمت اللہ، لعنت اللہ، لعنت اللہ، لعنت اللہ، لعنت اللہ. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ سمجھے وہ نور ہیں، ہم خاک ہیں، ہم خاک ہیں. ہم ان کے برابر نہیں آ سکتے، ہم ان کے برابر نہیں آ سکتے. ایک تحریک میں اس کے اوپر بھی برابر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تحریک یہ چل رہی ہے کہ نور و ظلمت برابر ہے، سب ایک جیسے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ایک ہے، سب اللہ کی مخلوق ایک ہے. تو پھر 10 ذی الحج کو بقرعید کیوں ڈھونڈتے ہو؟ سمجھ گئے؟ اب میں نام کیا لوں آپ کی خدمت میں؟ ہیں سب اللہ کی مخلوق ایک ہے. اما نہ جانور ایک ہیں، نہ انسان ایک ہیں، نہ ہر مسلمان ایک ہے، نہ ہر مسلمان ایک ہے. مسجد میں جب جماعت ہوتی ہے تو سینکڑوں میں ایک آگے کھڑا ہوتا ہے. تو مسجد میں نہ سب ایک ہیں، گھر میں سب ایک نہیں. باپ کا مرتبہ الگ ہے، اولاد کی بات الگ ہے. ماں کا مرتبہ الگ ہے، اولاد کی بات الگ ہے. کہیں سب ایک نہیں. وہ کہہ رہے سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں. دور اول میں سب ایک ہیں. ارے خدا کی لعنت ہو، سب ایک نہیں ہو سکتے. اما میں پورے دعوے سے عرض کر رہا ہوں کہ آل محمد کے برابر نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہونے والا ہے. آل محمد کے برابر کوئی نہیں ہونے والا ہے. آل محمد کے برابر کسی کو نہ سمجھیے گا، ورنہ اللہ سمجھ لے گا آپ سے. اگر آل محمد کے برابر کسی کو سمجھا، آل محمد کی مثال نہ کوئی ہے دنیا میں، نہ آل محمد کی کوئی نظیر ہے دنیا میں. آل محمد میں ہی آل محمد مل جائیں گے.
ایک دوسرے کی تصویر انہی میں ملے گی، ان سے الگ نہیں ملے گی۔ سمجھ گیا؟ ہم نجاست کے پتلے، وہ طہارت کا مرکز۔ سمجھے آپ؟ دنیا میں کوئی بھی نہ مولا علی کے برابر، نہ بی بی زہرا کے برابر، نہ امام حسن مجتبیٰ کے برابر، نہ حسین شہید کربلا کے برابر، نہ ہمارے چوتھے امام، نہ امام سجاد کے برابر۔ بھئی میں کیوں نہ سارے نام لے لوں؟ نہ رسول خدا کے کوئی برابر، نہ بی بی زہرا کے کوئی برابر، نہ مولا علی کے کوئی برابر، نہ امام حسن کے کوئی برابر، نہ امام حسین کے کوئی برابر، نہ امام سجاد کے کوئی برابر، نہ امام باقر کے کوئی برابر، نہ امام صادق کے کوئی برابر، نہ امام موسیٰ جعفر کے کوئی برابر، نہ امام علی رضا کے کوئی برابر، نہ امام محمد تقی کے کوئی برابر، نہ امام علی النقی کے کوئی برابر، نہ امام حسن عسکری کے کوئی برابر، نہ قائم آل محمد۔ بھئی 14 معصومین کے نام لیے، اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آلہ۔ بھائی پوری توجہ سے سنیے گا، جہاں جہاں میرا مجمع سن رہا ہے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ ان 14 کے برابر ان کے گھر میں بھی ان کے برابر کوئی نہیں ہے، ان کے گھر میں بھی ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کیا میں اپنے نوجوانوں کو ایک واقعہ سناؤں؟ جنگ صفین، آپ جانتے نا، نور و ظلمت کی جنگ، نور و ظلمت کی جنگ، جنگ صفین۔ مجھے آج کی مجلس میں اور جنگ صفین نہیں پڑھنا ہے، آئیں انشاءاللہ جنگ صفین کسی دن اگر یاد رہا تو پڑھ دوں گا۔ آئیں، نور و ظلمت کی جنگ تھی۔ حسین کا باپ نور کا علمدار تھا، یزید کا باپ ظلمت کا جھنڈا اٹھائے تھا۔ سمجھے آپ؟ اب ہوا یہ کہ مولا علی کے ایک فرزند ہیں، ان کا نام ہے محمد حنفیہ۔ ہاں اسے بھی سمجھ لیجئے، انہیں حنفیہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ ننہال کی طرف سے ان کا رشتہ جوڑا اس لیے جاتا ہے کہ جب، سنو نوجوانوں یاد رکھنا، جب رسول کی وفات ہو گئی اور جو کچھ ہوا مدینے میں، اس کے بعد زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا، تو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جب ان کے نانا کے علاقے میں بھیجا گیا تو ان کے نانا نے کہا محمد حنفیہ کے زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، دیں گے، مگر ہم رسول کے بعد یا علی کو زکوٰۃ دیں گے یا جو علی کی طرف سے آئے گا اسے زکوٰۃ دیں گے۔ تو خالد ابن ولید وصولنے کے لیے گئے تھے، انہی نے اس پوری آبادی میں آگ لگوا دی، اور یہ سب صحابی تھے، ان کے سروں کو کاٹا اور سر کے بیچ کے گوشت کو نکال کے سروں کو جلایا، اور اس کے بعد وہ مدینے گئے سر، پھر وہاں بھی ادھم ہوا۔ تو اس لیے
مولا نے اپنے بیٹے کا نام اس کے ننہالی قبیلے کی طرف منسوب اس لیے کر دیا، کبھی تو زمانہ پوچھے گا یہ حنفیہ کون تھے، تو واقعہ ظلم کی تاریخ سامنے آئے گی اور مظلوم کا ذکر ہوگا۔ محمد حنفیہ بہت زیادہ شجاع تھے، بہادر تھے، طاقتور تھے۔ ان کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ جنگ صفین میں جب ایک موقع پر یہ گئے ہیں لڑنے کے لیے، تو ان کے سائز کی زرہ نہیں تھی، تو انہیں بڑی زرہ پہنا دی گئی۔ جب بڑی زرہ پہنائی گئی تو مالک اشتر نے کہا کہ شہزادے رکیے، لوہار کو بلایا ہے۔ کیا کاہے کے لیے؟ کہ میدان جنگ میں بڑی زرہ فلسفہ جنگ کے خلاف ہے کہ الجھ نہ جائیں۔ تو مسکرا کے کہا مالک بابا کے ساتھ رہے تو مجھے پہچانا نہیں، مجھے پہچانا نہیں۔ ارے اس زرہ کے کاٹنے کے لیے لوہار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ یوں زرہ کو گھمایا، ایک جھٹکا دیا، زرہ کی کڑیاں ٹوٹ گئی۔ اتنے بڑے بہادر تھے۔ حضرت مختار، جانتے ہیں مختار کو؟ آپ تو جانتے ہیں، مختار کو سبھی جانتے ہیں، کیونکہ جب مختار حضرت مختار کے اوپر رحمتوں کے نزول کے لیے ایک بلندر سلوات، حضرت مختار کا بھی ایک کچھ افراد حضرت مختار کے بھی دشمن ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں عالموں کا لباس پہن کر ایک صاحب، سمجھے آپ، ایک صاحب دوسروں کی زبان بولتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، خیر وہ بولتے رہے، وہاں دوسروں کی زبان بولتے ہیں۔ یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا، جب گدی سے زبان کھینچی جائے گی کہ علی کے خلاف بول کے آئے ہو۔ تو عزیزان گرامی، وہ بھی حضرت مختار کے خلاف ہے۔ حضرت مختار محمد حنفیہ کے شاگردوں میں تھے، اور میں نے جیسے کہا دوست بھی حضرت مختار کو جانتے ہیں اور دشمن بھی حضرت مختار کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ مختار نے جب تلوار چلائی تھی تو یہ کہا تھا استاد میں ایسی تلوار چلاؤں گا کہ جس کی تلخی دشمنوں کی نسلوں تک باقی رہے گی۔ دشمنوں کی نسلوں تک باقی رہے گی۔ تو محمد حنفیہ بہت بڑے بہادر تھے، مولا علی کے بیٹے تھے، امام حسن امام حسین کے بھائی تھے، ماں الگ تھی باپ ایک تھے، جناب عباس کے بھی بھائی تھے، سب کے بھائی تھے وہ۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ اور یہ سب کیوں میں سنا رہا ہوں کہ 14 معصومین کے جیسے 14 کے علاوہ ان کے گھر میں بھی ان کے جیسے نہیں ہیں، ان کے گھر میں بھی ان کے جیسے نہیں ہے۔ تو مولا علی نے محمد حنفیہ کو بلایا اپنے بیٹے کو اور ایک ٹارگیٹ دیا کہ وہاں جانا اور جا کے آ جاؤ۔ اب جنگ میں لڈو پیڑے تو بٹتے نہیں ہیں، وہاں تک جاؤ، جا کے کام کر کے آ جاؤ۔ محمد حنفیہ چلے، اور اب جو محمد حنفیہ چلے تو لوگوں نے کہا علی کا بیٹا آ گیا، پورا لشکر ٹوٹ پڑا۔ محمد حنفیہ نے جواب دیا، مگر ایک موقع ایسا آیا کہ محمد حنفیہ کو رکنا پڑ گیا، اور محمد حنفیہ اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے جہاں تک مولا علی نے کہا تھا۔
تو محمد حنفیہ واپس آ گئے. تو مولا نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے، یہ فرمایا. اور اس کے بعد امام حسن سے کہا آپ جائیے، حضرات ایک سلوات بھیج کے اور آگے آ جائیے، سمٹ آئیے، آ جائیے محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہوئے. گرامی برادران ایمان پانے اہل بیت پیغمبر عزاداران امام مظلوم کربلا، محمد حنفیہ واپس چلے آئے، امام حسن مجتبیٰ کو بھیجا. دیکھیں یہ صلح پسند جا رہا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں صلح کرنی، یہ صلح پسند ہمارا امام جا رہا ہے. امام حسن نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر رکابوں پر زور دیا اور گھوڑے کو اشارہ کیا، گھوڑا ہواؤں میں اڑنے لگا اور امام حسن مجتبیٰ کی طرف ہزاروں تیر آنے لگے، ہزاروں نیزے آنے لگے، ہزاروں پتھر آنے لگے. لیکن امام حسن مجتبیٰ اس طرح سے تیروں اور نیزوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جیسے پانی میں مچھلی تیر جائے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. امام حسن اس طرح سے تلوار چلا رہے ہیں. تلوار چلاتے چلاتے جو باپ نے ٹارگٹ دیا تھا مولا علی نے، وہاں تک پہنچے. نیزے میں خون بھرا اور واپس آ گئے اور بابا کے سامنے نیزہ ڈال دیا. محمد حنفیہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے بڑے بھائی گئے وہاں تک مگر بابا نے پہلے مجھے موقع دیا تھا، تو رونے لگے کہ میں نہیں پہنچ پایا. مولا علی باپ تھے، اب جو روتا دیکھا قریب بلایا، محمد رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ بابا آپ نے مجھ سے کہا تھا وہاں چلے جانا، میں نہیں جا پایا، بھیا حسن چلے گئے. اتنا سننا تھا، علی کی تیوریوں پہ بل آ گئے. کہا محمد آج تو تم نے حسن کا مقابلہ کیا ہے، علی کا بیٹا ہے، آج تو تم نے حسن کا مقابلہ کیا ہے، اب کبھی حسن کا مقابلہ نہ کرنا. تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. میرے بیٹے اور رسول اللہ کے بیٹے ہیں، حسن حسین کا مقابلہ نہ کرنا، حسن حسین کا مقابلہ نہ کرنا، حسن حسین کا مقابلہ نہ کرنا. اب پورا زمانہ اسے غور سے سن لے، اپنے پرائے بیگانے سب سے ذہن نشین رکھ لے کہ جب حسن اور حسین کا مقابلہ علی کا بیٹا نہیں کر سکتا ہے تو ایرے غیرے نہ تو خیرے.
اچھا ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کے حوالے. دیکھیے میں مجبور ہوں، اب کیا میں عرض کروں. اکثر میرے گھر والے، میرے دوست، میرے احباب، میرے چاہنے والے ہیں، میرے گھر والے بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنا چیخ کے نہ پڑھا کرو، ذرا دھیرے دھیرے پڑھا کرو. تو دیکھیں میں بھی دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں، میں واعظ کی تقریر دھیرے دھیرے کرتا ہوں. اب میں کیا کروں کہ جب ذکر فضائل اہل بیت آتے ہیں تو پھر آواز دب کے نہیں نکلتی ہے، چڑھ کے نکلتی ہے. اور اس کے لیے میں ایک جملہ برابر کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں جبرائیل بڑے دھیرے بولنے کے عادی تھے. جبرائیل اتنے دھیرے بولتے تھے کہ نبی کے پہلو میں جو بیٹھا ہوتا تھا وہ بھی یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ قرآن کا نزول ہوا ہے. اتنے چپکے سے پورا قرآن جبرائیل لے آئے، کسی کو خبر نہیں ہوئی. پہلو میں بیٹھے ہوئے صحابی کو بھی خبر نہیں ہوئی، اما انہیں بھی خبر نہیں ہوئی کہ جنہیں ابو طالب کے کان کی خبر ہو گئی. انہیں بھی خبر نہیں ہوئی، انہیں بھی خبر نہیں ہوئی، انہیں بھی خبر نہیں ہوئی. عزیزان گرامی، جو 23 سال چپکے چپکے بولتا تھا، لیکن جس دن تلوار لے کے آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. عزیزان گرامی ہیں، میرے گھر والوں میں کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ ایسا نہ ہو جسم کو کوئی نقصان پہنچے. ہم نے کہا نقصان کیا پہنچے گا، موت آ جائے گی، وہ میرے لیے شہادت بن جائے گی. ہیں اس سے بڑھ کے کون، مطلب اس سے اچھی موت کون سی ہوگی کہ ذکر آل محمد کرتے کرتے مر جائیں. مرنا تو سبھی کو ایک دن ہے، کون یہاں رہنے والا ہے؟ کوئی نہ رہا تو ہم کیا رہیں گے؟ ہیں کوئی نہ رہا، سب سن لیں، کوئی نہیں رہا، دوست بھی سن لے، دشمن بھی سن لے. تو عزیزان گرامی، حسن حسین کا مقابلہ علی کا بیٹا نہیں کر پایا. اب ایک حدیث ہے، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار. اب آپ کی سماعتیں جاگتی رہیں. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار، اور ان کا بابا یعنی علی مرتضی ان دونوں سے افضل. تو جب کوئی حسن حسین کے برابر نہیں ہے تو علی کے برابر کوئی علی کے برابر کوئی نہیں، علی کے برابر کوئی نہیں، علی کے برابر کوئی نہیں. نہ دور اول میں کوئی آئے، نہ دور آخر میں کوئی علی کے برابر نہیں ہے. کوئی لاؤ تو علی کے برابر، علی کے برابر کوئی نہیں ہے. نہ علم میں کوئی برابر، نہ حلم میں کوئی برابر، نہ شجاعت میں کوئی برابر. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، علی کے برابر کوئی نہیں. اگر کوئی برابر ملے گا تو انہی 14 میں ملیں گے. میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے، اگر تمہیں علی کے ہم پلہ دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو رسول کی بیٹی فاطمہ.
رسول کی بیٹی فاطمہ مولا علی کے برابر، مولا علی کے برابر۔ دیکھیں آپ جس طرح سے سنیں، میں بی بی کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس کی جزا واقعاً مجھے خدمت امام حسین کی جزا بے شمار اہل بیت اطہار کی طرف سے ملتی ہے۔ یا زہرا مجھے دنیا میں جزا نہیں چاہیے ہے، وقت موت سے لے کر داخل بہشت ہوتے تک اور داخل بہشت ہونے کے بعد بھی آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے، آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ بی بی زہرا آپ کی خوشی کے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی خوش ہو تو خوش ہو لے، اور کوئی بگڑ جائے تو جوتی کی نوک پر۔ سنیے، علی کے برابر کوئی نہیں۔ اگر علی کے برابر ہیں کون؟ بی بی زہرا، بی بی زہرا۔ نبی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کفو نہ ہوتا۔ تو علی کے برابر ہے فاطمہ۔ جس طرح سے علی کے برابر نہ مدینے میں کوئی ہے نہ مکے میں کوئی ہے، جس طرح سے علی کے برابر کوئی مرد نہیں ہے، اسی طرح سے فاطمہ کے برابر کوئی عورت نہیں ہے۔ نہ فاطمہ کے برابر کوئی عورت ہے، نہ علی کے برابر کوئی مرد ہے۔ دیکھیے بھائی، میں سید نہیں ہوں، میں سید نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں سفید پگڑی بتا رہی ہے میں سید نہیں ہوں، میرے گھر کا اسلام نہیں ہے۔ ہم نے تو تاریخ کے روشن دان سے جھانک کر اسلام کو دیکھا ہے، سیرت نبوی کو دیکھا ہے۔ ہمارے ہاں تولا بھی ہے اور ہمارے ہاں تبرہ بھی ہے۔ دیکھیں تبرہ بھی ایک عبادت ہے، سمجھ گئے آپ؟ تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ اور بھیا ایک بات سن لیجئے، تبرہ تو ہر آدمی کرتا ہے، نیوز چینل کھولیے اس پر بھی تبرہ ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کیا تبرہ ہوتا ہے؟ ایک نیتا دوسرے نیتا پہ تبرہ کر رہا ہے، ہاں ہوتا ہے نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی برائی ہو رہی ہے، ملک کے غداروں کی برائی کی جا رہی ہے، جو ملک سے بے وفائی کر رہے ہیں ان کی برائی، تو یہ تبرہ ہی تو ہے۔ برے کو برا کہنا یہ کیا ہے؟ برے کو برا کہنا تبرہ ہے۔ تبرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس طرح سے درود ہے، درود کیا ہے؟ پروردگار رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر، میں نے کسی دن اور بھی عرض کیا تھا۔ اور تبرہ کا مطلب پروردگار اس پر رحمت نہ نازل کر، جس کا بھی نام لیا، اس پر رحمت نہ نازل کر، اس پر رحمت نہیں نازل کر۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار رسول اور آل رسول کے قاتلوں پر رحمت نہ نازل کر، تو یہ تو ہر مسلمان کے کہنے کا فرض ہے۔ ہم نے کہا مولا علی کے قاتلوں پر لعنت، بی بی زہرا کے قاتلوں پر لعنت، امام حسن کے قاتلوں پر، امام حسین کے قاتلوں پر بے شمار۔ اس میں کسی مسلمان کو اس لیے برا نہیں لگے گا کہ حضرت علی کو سب مانتے ہیں،
امام حسن کو سب مانتے ہیں، امام حسین کو سب مانتے ہیں، تو جب کسی کو برا نہیں لگے گا، کوئی مسلمان رسول کا دشمن نہیں ہے، کوئی مسلمان علی کا دشمن نہیں ہے، کوئی مسلمان فاطمہ زہرا کا دشمن نہیں ہے، کوئی مسلمان امام حسن کا دشمن نہیں ہے، کوئی مسلمان امام حسین کا دشمن نہیں ہے۔ اب جو لوگ گھسپیٹیے ہیں، جب ہم لعنت کرتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، اور وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ علی کے دشمن کے فیور میں کوئی نہیں ہے کوئی؟ بی بی زہرا کے، امام حسن کے، امام حسین کے، اور جو دشمن ہے ان کا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو پورا عالم اسلام مانتا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے علی کو نہ مانے تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا، شیعہ سے پوچھئے، شیعہ کہے گا میں شیعہ نہیں رہوں گا۔ کسی اہل سنت سے پوچھئے، وہ کہے گا کہ اگر ہم علی کو چوتھا نہ مانے تو ہم اہل سنت نہیں ہیں۔ تو مان تو سبھی رہے ہیں۔ اب جو علی کے مقابل آ جائے، نہ وہ شیعوں میں سے ہے نہ اہل سنتوں میں سے ہے۔ اسی لیے یزید کے باپ کو یزید کی طرح سے کوئی اچھا نہیں مانتا۔ میرے موبائل میں ایسے ویڈیوز غیر شیعہ مسلمانوں کے ہیں کہ جنہی نے علل اعلان یہ کہا کہ جو بھی علی کا مقابلہ کرے، چاہے گھر والا ہو چاہے باہر والا ہو، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، کیونکہ نبی نے کہا یا علی حبکا تقوی و ایمان۔ اب عزیزان گرامی، بس آج زیادہ دیر مجھے نہیں عرض کرنا ہے، اس لیے کہ مصائب بھی ہونا ہے۔ تو علی کی محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ اور بھیا بغیر اہل بیت کے، دیکھیے ہم ہیں بہت چھوٹے سے آدمی، میں بالکل اپنی حقیقت بتا رہا ہوں، میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ میرے پیچھے چل رہے ہیں، کتنے لوگ مجھے سلام کر رہے ہوں، کتنے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ میرا ہدف یہ ہے کہ اللہ، اس کا رسول، آل رسول مجھ سے راضی رہیں۔ اس کے بعد دنیا تو چھوڑ کے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اس کا مجھے معلوم نہیں کب جانا ہے۔ تو مجھے اس سب کا نہیں ہے کہ کتنے لوگ میرے پیچھے چل رہے ہیں، مجھے آپ پیدل لے چلیے گا، میں پیدل چلنے لگوں گا، آپ گاڑی لے کے آئیں گے، ہم گاڑی پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ ہم کبھی کوئی اس میں کوئی میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے ایسا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ مولا نے ہر جگہ عزت رکھی اور اچھے سے اچھا میرے ساتھ ہوا مومنین کی طرف سے، لیکن میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں رہا، میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رہی، میری طرف سے کوئی مانگ نہیں رہی۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، مجھے معلوم ہے میں ذکر فضائل کیوں پڑھتا ہوں۔ ہر آدمی دنیا میں فائدے کی طرف جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، یہ فائدے کی طرف جائے گا، آرام کی طرف جائے گا۔ دھوپ میں کھڑے ہیں، اگر دیوار کا سایہ بھی ملے گا تو کھسک کے آپ سائے میں کھڑے ہو جائیے گا، سمجھ گیا؟ تو ہر آدمی سکون و اطمینان چاہتا ہے، اور ہوشیاری کا تقاضا یہ کہ ہر انسان اپنی اوقات کو پہچان لے، اپنی اوقات کو پہچان لے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ رسول اللہ۔ سب سے بڑا کون؟ اللہ کے بعد سب سے بڑے رسول اللہ۔ لیکن ولایت اہل بیت کے لیے، فضائل اہل بیت کے لیے سب سے بڑے سے اس کے بڑے نے، یعنی اللہ نے
یہ کہہ دیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے. حضرات ایک بچہ 6 سال کا بچہ علی رضا نام کا گم ہو گیا ہے. اگر کسی صاحب کو ملے تو وہ ان کے والدین تک پہنچا. ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، جو سب سے بڑا ہے اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہیں پہنچایا. اور جس سے کہا جا رہا ہے اس نے پورا دین پیدل چل کے پہنچایا، کانٹوں پر چل کے پہنچایا، بھوکے رہ کے پہنچایا، ارے سختیاں اٹھا کے پہنچایا، کوڑا پھینکا جا رہا ہے وہ پہنچا رہا ہے، آبائی وطن چھوڑ کر وہ پہنچا رہا ہے. توجہ کیجئے گا. ارے جس نے پیٹ پر پتھر باندھا اس سے کہا جا رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اما جو مرغے کھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں، جہازوں پہ چل رہے ہیں، موٹے موٹے لفافے لے رہے ہیں، اب وہ ہوشیار ہو جائیں. اگر ولایت علی نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچایا. اگر ولایت علی نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. ولایت علی پہنچاؤ، ولایت علی پہنچاؤ، حق علی پہنچاؤ، فضائل علی پہنچاؤ، فضائل علی پہنچاؤ. پہنچاتے رہو. اگر کوئی کہے کتنا پہنچائیں، کتنا پہنچائیں، کتنا نہیں، جب تک کہ زندہ رہو فضائل پڑھتے رہو، فضائل سنتے رہو. جس طرح سے قرآن صامت کا روز پڑھنا ثواب ہے، اسی طرح سے قرآن ناطق کا ذکر ثواب ہے. ایک بلند تر صلوات بھیجئے محمد ذکر فضائل پہنچاتے رہو. ذکر فضائل پہنچاتے رہیے، ذکر علی کرتے رہیے، علی 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 کا دم بھرتے رہیے. اور بھیا جسے برا لگے وہ نام علی اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے، وہ اللہ ہی کا نام سمجھ کے سنتا رہے، مگر ہم تو ابو طالب کے بیٹے علی کا نام لے رہے ہیں. سمجھے آپ؟
عزیزان گرامی، کربلا کی جنگ علی کی محبت اور علی کی عداوت پر ہوئی تھی۔ کربلا میں سب سے زیادہ خون علی بہا ہے، کربلا میں سب سے زیادہ خون علی بہا ہے۔ آج زینب کے لاڈلوں کا ذکر ہونا ہے، آج زینب کے لاڈلوں کا ذکر ہونا ہے، آج علی کے نواسوں کا ذکر ہونا ہے۔ اب جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، سب سے میری گزارش یہ ہے کہ اب آپ متوجہ گریہ ہو جائیے۔ اگر رونا نہ آئے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ غم حسین میں آنسو نکلے، اور اگر رو نہیں پا رہے ہیں تو رونے والوں کی صورت بنا لیجئے، اس لیے کہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے کہ روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو عزاداروں روتے رہو، قرصہ دیتے رہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کتنا رو، اس لیے کہ رونے کا تعلق محبت سے ہوتا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے رو لو، مگر اگر رونا نہ آئے تو پھر اللہ سے دعا کر لینا، بی بی زہرا سے دعا کر لینا۔ آج بی بی زہرا کو ان کے نواسوں کا پرسہ دیجئے، آج زینب کے لاڈلوں کا پرسہ دیجئے، آج حضرت اون و حضرت محمد کا پرسہ دیجئے۔ ارے یہ وہ دو پھول ہیں جنہیں زینب لے کے آئی تھی، جنہیں زینب لے کے آئی تھی۔ زینب کی اور کوئی اولاد نہیں ہے، یہی دو بیٹے ہیں۔ ارے پوری نسل کو زینب نے حسین پر قربان کر دیا۔ اے بی بی زینب، آپ تو اپنے بیٹوں پر نہیں روئی، لیکن اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع آپ کے بیٹوں پہ رونے آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بی بی زینب نے کبھی بھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ شاید شہزادی بیٹوں پر اس لیے نہ روئی ہوں کہ جب بہن بھائی کے سامنے روتی ہے تو بھائی کا دل تڑپ جاتا ہے، بھائی کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ شاید حسین کی محبت میں زینب اپنے بیٹوں پہ نہ روئی ہوں کہ اگر میں روئی تو میرا بھائی حسین تڑپ جائے گا۔ اون و محمد بڑے بہادر تھے، ننگیالی اور ددیالی دونوں طرف سے بہادری ملی تھی۔ اون و محمد علی کے نواسے ہیں، جناب زینب کے بیٹے ہیں، اور ان کے بابا ہیں عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ اون و محمد کے بابا کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جناب جعفر جو مولا علی کے بھائی تھے، اور انہیں طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ موتا میں ان کے بازو قلم ہو گئے تھے، تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جعفر، اللہ نے جعفر کو دو پر عطا کیے ہیں، وہ ملائکہ کے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔ بڑے بہادر تھے حضرت جعفر۔ تو اون و محمد کے دادا بھی بہادر تھے، اور اون و محمد کے نانا تو علی تھے۔ بہادری کا کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ماں کی طرف سے بھی بہادری ملتی ہے۔ اسی لیے مولا علی نے کہا تھا عقیل میری شادی کسی بہادر خاندان میں کرا دو، تو اون و محمد کی بہادری بہت بڑی بہادر تھے۔ حضرت جعفر لشکر اسلام کے علمدار بھی بن چکے ہیں۔ صبح سے جناب زینب بار بار کہہ رہی تھی
کہ حسین بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دیجئے. میرے بھائیوں، تمہاری بہنیں بھی ہوں گی، خدا سلامت رکھے جناب زینب کے صدقے میں. بہنیں سسرال سے جب میکے آتی ہیں، بھائی کے گھر آتی ہیں، تو بھائی گھر والے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بیٹی بہن کے بچوں کو کوئی ضرر نہ پہنچے. اگر بچے بیمار ہو گئے تو جب بہن گھر جائے گی تو اس سے کوئی یہ نہ کہے اپنے گھر لے کے گئی تھی، بچوں کو بیمار کر کے لے آئی. شاید حسین یہ سوچ رہے ہو بہن زینب میں کیسے اجازت دے دوں. ارے اگر عبداللہ نے پوچھ لیا زینب میرے اون و محمد کہاں ہے، تو بہن زینب آپ کیا جواب دیجئے گا؟ آج دل کھول کے رو لینا، ام المصائب زینب کو پرسا دینا. ام المصائب حضرت زینب کو پرسا دے لینا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم مجلس کہاں پہ ختم ہو جائے. اے عزاداروں، بھیا اجازت دے دیجئے. حسین کہہ رہے ہیں بہن زینب مجھے شرمندہ نہ کرو. ایک وقت وہ آیا کہ بہن نے بھائی سے ایسے کہا جیسے چھوٹی بہن کسی چیز کی التجا کرے. تو حسین نے کہا بہن زینب ٹھیک ہے، اون و محمد کو ہم نے رخصت کیا. زینب کے دونوں بیٹے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ایک ساتھ حضرت اون اور محمد چلے. شیر غضبناک کی طرح سے دونوں بھائیوں نے لشکر شام پر حملہ کیا. جدھر اون و محمد چلے جائیں سبوں کی صفیں الٹ جائیں. میمنے کو میسرے پار، میسرے کو میمنے پر ڈھکیلا. لڑتے لڑتے قلب لشکر میں اتر گئے. عمر ساتھ بھاگا. تھک تو نہیں گئے رونے والوں؟ عمر ساتھ بھاگا. بھاگتے بھاگتے گھوڑوں کی رکابوں پر زور دے کے کھڑا ہوا اور کہتا ہے ان بچوں سے اس طرح سے نہیں لڑ پاؤ گے. یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، ان دونوں میں فاصلہ بناؤ. لیجے قیامت آ گئی، لشکر درمیان میں ہو گیا. ایک طرف اور لڑ رہے ہیں، دوسری طرف محمد لڑ رہے ہیں. بھائی بھائی کو آواز دے رہا ہے، لشکر سمٹنا شروع ہوا. ارے فاطمہ یہ زینب کے لاڈلے لڑ گئے، آدھا میں گر گئے. ایک بار محمد زمین پر گرے، ایک بار اور زمین پر گرے. آواز دی سلام آخر. بس 5 منٹ کی مجھے اجازت اور دے دیجئے. 5 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے. 5 منٹ کی اجازت اور چاہتا ہوں آپ سے عزاداروں. خیموں تک آواز آئی، اون بھی مار دیے گئے،
محمد بھی مار دیے گئے. بی بی سیدانیہ جناب زینب کے چاروں طرف کھڑی ہو گئی. صبح سے لاشیں آئے ہیں مگر کسی ماں کے 2 بیٹے ایک ساتھ نہیں مارے گئے ہیں. زینب کیسے برداشت کرے گی؟ سیدانیوں نے حلقے میں لے لیا. حسین آئے. بہن زینب بچے آئے ہیں. سیدانیوں نے زینب کا بازو پکڑا. شہزادی نے کہا بازو چھوڑو. کہ لاؤ بھائی میت لاؤ. محمد کی میت لی. قبلے رخ لٹائی. اور ان کی میت لی. قبلے رخ لٹائی. دونوں لاشوں کے بیچ میں سجدہ کیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچے تیری راہ میں کام آ گئے. اور ان کے سینے کو دبایا. محمد کے سینے کو دبایا. اے میرے لاڈلو ماں خوش ہو گئی. روتے رہو. پرساد دیتے رہو المصائب کو. زینب روئی نہیں مگر عاشورے کا دن گزر گیا. زینب اور محمد پر نہ روئی. شام غریبہ آ گئی. زینب اور محمد نہیں روئی. 11ویں محرم آ گئی. اور محمد پر نہیں روئی. دربار عبید اللہ زیاد میں چلی گئی. اور محمد پر نہیں روئی. قید شام میں رہی. اور محمد پر نہیں روئی. شام سے مدینے واپس آ گئی. اور محمد پر نہیں روئی. نانا کے مزار کو دیکھا. اور محمد پر نہیں روئی. ارے مدینے میں مزار رسول پر بیٹھ گئی. نانا گھر اجڑ گیا. نانا گھر اجڑ گیا. نانا حسین مارے گئے. اور محمد پر نہیں روئی. اب سب بیویاں امام سجاد آئے. چلیے گھروں کو چلیے. جناب زینب نے سر اٹھایا. سجاد جو کہا آپ نے میں نے مانا مگر اب آپ مجھ سے کچھ نہ کہیے. مجھے نانا کے مزار پہ بیٹھا رہن دیجئے. میں نانا سے گفتگو کروں گی. نانا کو داستان کربلا سناؤں گی. بیویاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی. زینب بیٹھی رہی. زینب بیٹھی رہی. عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر. سنو سنو سنو. جناب زینب کے شوہر جب زینب گھر نہیں آئی امام سجاد کے پاس آئے. زین العابدین کیا پھوپھی کو کربلا میں چھوڑا ہے؟ پھوپھی کہاں ہے؟ کہ مزار رسول پر ہے. اب دل سنبھال کے سننا. عبداللہ آئے. زیارت قبر رسول پڑھی. طواف قبر رسول کیا. جناب زینب کو ڈھونڈا. زینب نظر نہیں آئی. ہاں ہاں ایک ضعیفہ بیٹھی ہے. عبداللہ نے کہا ضعیفہ
علی کی بیٹی زینب کو تو نہیں دیکھا؟ بی بی عبداللہ کو پہچان گئی، سر اٹھایا، عبداللہ زینب سے کام کیا ہے؟ زینب سے کام کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا بی بی لگتا ہے پردیس کی ہو، زینب میری زوجہ ہے۔ ارے اتنا سننا تھا، شہزادی نے مزار پر گرا دیا۔ نانا، ارے اب شوہر بھی نہیں پہچانتا، نانا اب شوہر بھی نہیں پہچانتا۔ عبداللہ گھبرا گئے، اے بی بی یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ارے یہ آثار ضعیفی کیسا؟ عبداللہ میرا بھائی مار ڈالا گیا، عبداللہ حسین مار ڈالے گئے۔ بس ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس، روتے رہنا، ختم ہو گئی مجلس۔ سبھی لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں روتے رہو، ختم ہو گئی مجلس یا زہرا۔ ختم ہو گئی مجلس۔ عبداللہ کہہ رہے ہیں آپ گھر کیوں نہیں آئیں؟ اب فرما رہی ہیں عبداللہ مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے۔ عبداللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ شرمانے کی کیا بات ہے؟ کہ عبداللہ آپ کے 2 بیٹے لے کے گئی تھی، دونوں محمد، دونوں کربلا میں مار ڈالے گئے۔ عبداللہ نے قبر رسول دیکھی، اگر بچ کے چلے آتے تو میں شرمندہ ہوتا۔ گھر چلیے، علی کی بیٹی اب اٹھ نہ سکی۔ عبداللہ نے سہارا دیا، یا علی، کہے کہ زینب بڑی، ارے گھر میں پہلا قدم